اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ آیت نمبر 20 ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3 ہے۔ ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے تفہیم القرآن، یہ تفہیم القرآن ہے ہمارے سامنے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے، یعنی پیچھے چلنے والوں نے، تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 20 کا۔ یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا کنز الایمان، اس میں بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے ترجمہ کیا۔ بصیر کا ترجمہ آپ کو دکھانا چاہتے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے احمد رضا کے ترجمے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ترجمہ ہم نے آپ کو یہ رکھا ہے آپ کے سامنے ان کا اشرف علی تھانوی کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالی خود دیکھ لیں گے بندوں کو، اور سمجھ جو ہے یہ تو بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے بندوں کو۔ اور یہ ضیاء القرآن آپ کے سامنے ہے، تو یہ ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، یہ اپنے وغیرہ جو ہے یہ بریکٹ میں ہے، تو ظاہر اسی کے بندے ہیں سارے۔ تو اب یہاں دیکھنے کی نسبت آپ کو میں نے دکھایا کہ بریلوی حضرات اور دیوبندیوں حضرات نے سب نے اللہ کی طرف کی ہے۔ تو اب اگر دیکھیے کہ ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، تو اگر اس کا ترجمہ ہم قدرت کرنے لگیں تو بات نہیں بنے گی، تو لازماً پھر وہ ترجمہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یعنی دیکھ بھی رہا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اور دیکھے گا بھی، لازمی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو اب یہاں کیا نسبت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف یعنی قدرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دیگر اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں صفات کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں یہ لوگ قدرت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم اگر اپنی مرضی چلائیں گے نا تو ہم خود اپنی باتوں میں پھنس جائیں گے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کے اسلوب کے مطابق ترجمہ نہیں کریں گے تو انسان جو ہے اسی میں بھول بھلیا میں بھٹکتا رہے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندوں کو، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا انسان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بندوں کی طرح وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی نسبت نہیں کر سکتے؟ کہ اگر دیکھنے کی نسبت کریں گے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ یعنی کہیں کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ایسے کیسے ممکن ہے بتائیے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نہیں نا کہ بندوں کی طرح وہ دیکھ رہا ہے، اس کی اپنی شان ہے، جیسے اس کی شان اپنی شان کے مطابق وہ بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے بندوں کو یعنی سب کو اپنے احاطے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا یہ سمجھیں کہ یہ نسبت یعنی بندوں کی طرف بھی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف بھی، تو ہم اس کو جو ہے ڈینائی کر دیں، انکار کر دیں نعوذ باللہ، اور اس کی تعویل کر لیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو ترجمہ ہے وہی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ تقریباً قرآن مجید کی ہر جگہ ہر جو آیت ہے اسی کے حساب سے ترجمہ لغوی اور اصطلاحی چیزیں دیکھ کر اس کے حساب سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ جو ہے کہیں کہیں پر جب یہ بریلوی حضرات یا دیوبندی حضرات یا اور جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں قرآن مجید میں تحریف کرنے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، وہ اس بات پر دھیان رکھا کریں۔ دیکھیں یہ نسبت جو ہے نا اللہ کی طرف دیکھنے کی ضرور ہے، لیکن وہ بندوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں بھی ہے، ہر معاملے میں یہ ہے کہ وہ بندوں کی طرح نہیں، اس کا سننا بھی بندوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا سننا بھی بندوں کی طرح نہیں ہے۔
جو چیز کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کسی بھی عضو کی اعضاء کی، تو وہ بندوں کی طرح نہیں ہے، وہ اس کے اپنے شان کے مطابق ہے. ہم اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. بس ہم صرف اس لیے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ہم سے انکار یا تحریف نہ ہو. بس آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ہم یہاں پر اس کا ترجمہ قدرت نہیں کر سکتے، دیکھنے کا ترجمہ دیکھنا ہی کیا جائے گا، اسی طریقے سے اور بھی آیات میں ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو کہ اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ اگر حق کو سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ لوگ حق کا انکار کریں، ٹھیک ہے، اور جھگڑے پہ اتر آئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. تو اگر ان لوگوں نے حق کو سمجھ لیا ہے اور اس کے باوجود حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کر رہے ہیں اور وہ انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں، تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں گے؟ بلکہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کی محکم عقیدے کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیجئے. یہاں ہم آپ کو تھوڑی ایک چیز بتانا چاہتے ہیں امیین کے بارے میں. یہ امیین ان کو کیوں کہا گیا؟ یہ کفار مکہ کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، آسمانی کتاب ان کے پاس کوئی نہیں تھی. یہاں ان کو فرمایا گیا کہ ان کو مخاطب کر کے آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں تو اس کی وجہ کوئی یہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت، تمہاری صحبت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں کہ تم بہت بڑے جا ہو، حشمت والے ہو، تو تم ہمارے درمیان آ جاؤ گے تو بڑی عزت افزائی ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اپنے دل سے اس کا وہم اور خیال نکال دے. اس وقت کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو ضرورت ہے اسلام کی، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے تو بہت سے بندے اس کے فرما برداروں میں سے ہیں، تو ہمیں نہیں حاجت ہے. بلکہ تم اپنی یہ بات کو سمجھو کہ ہم اپنی مصلحت کے لیے تمہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، بلکہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لینے میں صرف اور صرف تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی بھلا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے ہی لیے اس میں خیر ہے. اور اگر تم ضد کرو، جیسے تم ضدی بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تو ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہیں کیا تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بلکہ اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرو گے، اپنا ہی شیشہ لیدر کرو گے، اپنا ہی ستیہ ناش کرو گے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. ٹھیک ہے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق، سچائی، اس کا ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر پر عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کفر اور عناد انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اور کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. اسلمت وجہیہ للہ، میں نے تو اپنا جھکا دیا، میں نے تو سب تسلیم خم کر دیا ہے. اور یہی حال میرے پیچھے چلنے والوں کا ہے، میری اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے. اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ اور وہ امی لوگوں جو مشرکین عرب ہیں، کفار مکہ، آپ سب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر چل پڑو گے. ٹھیک ہے. اس پر گامزن ہو جاؤ گے. اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو یا کرو گے تو میرا کام کیا ہے، نبی علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور حساب تو تم کو اللہ ہی کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تمہارا حساب تو اللہ ہی کے سپرد ہے. ٹھیک ہے. اور واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ تو بہت جلد تمہارا حساب لینے والا ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، ہم نے کیا پڑھا تھا، بغیم بینہم پڑھا تھا نا. یہ دیکھیں یہاں، اس سے پہلے ہم نے یہ تلاوت کی تھی نا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، بغیم ضدم ضدی. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ ترجمہ کیجیے ضدم ضدی، تو بڑا زبردست آپ کو سمجھنے کا معاملہ آسان ہوگا زبردست طریقے سے. ضدم ضدی کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آج بھی بہت سے لوگ ہیں
جن کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا عہدہ ہم سے چھن جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ عہدہ چھنے گا، کس طرح چھنے گا کہ لوگ کہیں گے یار اب تک تم نے مجھ سے حق کو چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، تو تھوڑی بہت تو لعنت ملامت ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ یہ کرسی چھوڑ کر، یہ عہدہ چھوڑ کر، یہ ہاتھ کو چموانا، پاؤں کو دبوانا اور بہت کچھ ہے، نذرانے اور یہ ساری کچھ جو آؤ بھگت ہے، اس کو تو ترک کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی انداز سے۔ تو اب اگر جو ہے کیا کہتے ہیں میں کیسے حق کو قبول کروں، یہی حال ان کا بھی تھا کہ جان لیا تھا انہوں نے اختلاف کب کیا تھا؟ انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے بعد کہ ان کو علم آ چکا تھا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یہ بیان کیا اللہ نے، ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود کیا کیا تھا؟ جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث، عناد یعنی ضدم ضدی کی وجہ سے، میں تو نہ مانوں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے کیا تھا، علم تھا ان کے پاس۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اختلاف کیا تھا علم حاصل ہونے کے بعد، یہاں جو بات ہوئی ہے جاءہم العلم، آ چکا تھا ان سب کے پاس، علم موجود تھا، علم آ چکا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ضدم ضدی کی وجہ سے ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضدم ضدی جو ہے بعض اوقات انسان کو ڈبو دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کر دی ہے، تو آج بھی ایسے لوگ، اس وقت اگر اس طرح کے لوگ تھے تو آج اس سے کہیں زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ضد کی وجہ سے، یعنی قرآن جانتے ہیں کہ اس میں جو باتیں حق ہیں، لیکن کہتے نہیں، ہمارے اپنے مسلک ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اپنی مسندیں ہیں، ہماری اپنے مسلکیں ہیں، ہمارے اپنے مذہب ہیں، ہمارے جو ہے ہماری اپنی مسجدیں ہیں، تو ہم کیسے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کچھ بھی کہہ رہا ہے کہنے دیجئے قرآن کو، امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ امام نے کہا ہے تو کچھ سمجھ کے ہی کہا ہوگا، یہ ذہن بنایا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اب جب یہ ذہن آپ نے بنا لیا تو حق آ جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ امام نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی پر وہ آیات نازل ہوئی تھی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں قرآن پڑھو، تو پھر بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے، امام نے کہا ہے تو ہم امام کی بات کو فوقیت دیں گے، قرآن کچھ بھی کہے، حدیث شریف میں کچھ بھی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بیان کیا ہو، تو ہم نے تو امام کے پیچھے قرآن کی آیت یہ نہیں پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، آمین زور سے نہیں کہنا تو نہیں کہنا، رفع یدین نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بے شک 50 صحابہ سے روایت ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، ہاں 3 امام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا، کیوں ہمیں نہیں کرنا بھائی؟ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے نا، 3 اماموں کے جو پیروکار ہیں وہ کر رہے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اماموں نے کہا ہے تو وہ تو کریں گے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ ہمارے امام نے نہیں کہا۔ تو اب تمام اماموں کے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام نے اگر یہ مسئلہ نکالا ہے تو کچھ سمجھ کے نکالا ہے، تو اپنے امام کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ترجیح دینا، یہ ہم نے لازمی اور ضروری ٹھہرا لیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ پھر ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات کیوں ہے؟ ضدم ضدی ہے، علم تو ہے، پتہ تو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، لیکن ضدم ضدی۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہی، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہاں بات کیا ہے؟ بغیم بینہم، ضدم ضدی، ضدم ضدی پہ اترے ہوئے، نہیں تو نہیں، بس ہم نے نہیں کہہ دیا، ہمارے امام نے نہیں کہہ دیا، ہمارے مولویوں نے نہیں کہہ دیا، تو بس کچھ سوچ کے کہا ہوگا نا، اتنے بڑے لوگ ہیں، اب اتنے بڑوں کا فتویٰ اب یہ کہاں سے بتائیے؟ اگر بڑوں کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو کہ بھائی ہاں ہمارے بعد اتنے بڑے بڑے آئیں گے، ان کے یہ نام ہوں گے، ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے اتنے بڑے بڑے پگڑ ہوں گے، تو ہم مان بھی لیتے کہ ہاں بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں ہر حال میں آمنا اور صدقنا، سمعنا واطعنا ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا دل نہ بھی چاہے، توغن نہ کہے تو کرہ نہیں کہے، لیکن کہنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے پیچھے کیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کافر ہو جاؤ گے، تو ماننا ہی ماننا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ بعد میں اتنے بڑے بڑے پیٹ والے یا ایسے نحیف کمزور لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ایسے ایسے کرو، تو پھر اب آپ بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بڑے ہیں؟ کیسے پتہ؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو ہم بڑا جانتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کو بے شمار بشارتیں دی گئیں۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، آپ نے
اپنے زمانے کے لوگوں کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک آپ نے جو ہے ان کی بزرگی بیان کی ہے، تو ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو ان میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، یقیناً ان کو بزرگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن اب جو بعد میں آئیں گے ان کے بارے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں؟ ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا ہم ظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ نیک ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا گمان کریں گے، لیکن ایک مستقل ان کو ڈگری دے دینا یا مستقل ان کے لیے کوئی ایک حتمی بات کہہ دینا کہ بس یہ تو جنتی ہی ہیں، کیسے یہ بات ممکن ہے؟ اگر تو کوئی حدیث ہے تو لا کے بتا دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کیسے مان لی جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے؟ کوئی حدیث ہے ایسی کہ بعد میں ایک بزرگ آئیں گے، اللہ کے ایک نیک بندے آئیں گے اور ان کا قدم تمام اللہ کے نیک بندوں کی گردنوں پر ہوگا؟ ایون یہ کہ حتیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گردن پر بھی لوگ مانتے ہیں۔ اب بتائیے ذرا یہ کیسے مان لیں ہم؟ یہ ساری باتیں اس طرح کی یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی باتوں سے بچائے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بغیم بینہم، یہ ضدی سے باہر آ جائیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حکم دیا ہے کہ آپ ہر فرقے سے الگ ہو جائیے، ہر فرقے سے لا تعلق ہو جائیے۔ اب لوگوں نے بے شمار فرقے بنا ڈالے، ٹھیک ہے، فرقے بنا ڈالے اور اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی کو پروموشن کر رہے ہیں اور اسی کو جو ہے اسی کی دعوت دے رہے ہیں، بس ہمارا فرقہ صحیح، ہمارا فرقہ صحیح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا فرقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایون حدیث میں یہ تک موجود ہے کہ جب خلیفہ نہ ہو تو آپ جو ہے کیا کرو، آپ کو تنہا رہنے کا حکم دیا گیا، بلکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ پہاڑوں پہ نکل جاؤ بکریاں لے کر اور برساتی علاقوں میں نکل جاؤ جہاں بارشیں ہوتی ہیں، تاکہ وہاں پہ آپ کے لیے پانی کی دشواری نہ ہو، آپ کی بکری کو پانی کی دشواری نہ ہو، وہ پانی پیے اور وہ دودھ دے اور وہاں کی گھاس کھائے اور آپ نے دودھ سے اپنے گزر اوقات کرو۔ اسی طریقے سے آپ یہاں تک کہ آپ کو موت آ لے۔ اسی طریقے سے آپ کو درخت کی اگر جڑ چبانی پڑے تو اس کی جڑ چباؤ اور اپنے ایمان کو بچاؤ۔ سوچئے، تو جب یہ آیات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب اور عجم کے تمام جتنے بھی بادشاہ تھے، ملوک اور عمرا، ان سب کو کیا کیا؟ دعوتی خطوط لکھے، آپ نے خط لکھے اور آپ نے ایک بلکہ انگوٹھی بھی بنوائی، بخاری شریف میں ہے، اور اپنی عمومی رسالت کا آپ نے اعلان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں امام مسلم شریف نے کتاب الایمان میں اس کو بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سرخ و سیاہ، ٹھیک ہے، عرب اور عجم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بخاری شریف میں آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے تک اور تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے پر کتاب و سنت میں بکثرت دلائل موجود ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں، جو جن ہیں ان کے نبی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تو یہ اسلام وہ سب کا دین ہے، ٹھیک ہے، اسلام سب لوگوں کا دین ہے، یہ کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں ہے، جو چاہے اسلام قبول کرے اور عزت حاصل کرے، دنیا اور آخرت کی عزت حاصل کرے۔ بہت سے لوگ پیچھے سے آئیں گے، آگے نکل جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کریں گے۔ بہت سے پیدائشی مسلمان وہ پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے کسی کو کہ ہاں جی جو مسلمان پیدا ہوا اس کا درجہ بڑا ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام سب لوگوں کا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اہل کتاب کی دونوں ملتوں یہود و نصارہ اور ان پڑھ مشرکوں کو اپنے طریقہ اور دین اور شریعت میں داخل ہونے کی دعوت دیں،
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو تحقیق کیا ہوا؟ ہدایت پا گئے۔ اور اگر آپ کا کہا نہ مانے تو آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا حساب ہے، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے ہدایت عطا بھی فرمائے، ہدایت پر قائم بھی رکھے، اور ہدایت پر موت دے، اور ہدایت والوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے بھی، اور ہدایت والوں میں ہم سب کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ اور جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، بلا وجہ نہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلا وجہ نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسے کام ہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اس کے تمام کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ اس لیے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور دلالت کا، گمراہی کا مستحق کون ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، اور یہ بھی اسی کی حکمت ہے اور اسی کی رحمت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر تمام جو آیت کریمہ ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا آپ کو یہ تبیان القرآن سے کچھ غلام رسول سعیدی صاحب کے یعنی کہ جو بیانات ہیں یہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو بہت بڑا ان کا یعنی یہ ان کا پیراگراف ہے، لیکن ہم اتنا نہیں سنا سکتے، تھوڑا سا سن لیجئے۔ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں ان پڑھ لوگوں کو بھی مخاطب، ان پڑھ اسی لحاظ سے کہ ان کے پاس اس سے پہلے آسمانی کوئی کتاب نہیں تھی، مشرکین مکہ کفار عرب کے پاس، ٹھیک ہے، تو ان پڑھ لوگوں کو بھی مخاطب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا تھا کہ اس آیت میں تمام کفار سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم اسلام قبول کر لو، امر کے بجائے، امر کہتے ہیں حکم کو، ٹھیک ہے، تو یعنی حکم کے بجائے یعنی کہ اسلام قبول کر لو تو یہ تو ایک حکم ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بجائے استفہام سے خطاب فرمایا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کیا تم ایسا کر رہے ہو، کیا تم ایسا کرو گے، کیا تم نے ایسا کیا، اس کو کہتے ہیں استفہام عربی میں۔ اس کے بجائے کہ امر کے بجائے استفہام سے خطاب فرمایا، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا مخاطب بہت ضدی، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، آپ کا مخاطب جو ہے وہ بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انصاف پسند نہیں ہے۔ انصاف پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب حق بات سنتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں، ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے، کیونکہ منصف مزاج شخص کے سامنے جب کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ حیل و حجت نہیں کرتا اور اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ ضدی لوگ تھے، تو اس لیے خطاب کا یہ انداز اختیار کیا گیا۔ جس کے پاس بھی فطرت سلیم ہوتی ہے نا تو وہ اپنے آخرت کی فکر پہلے کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات کہنے والا کون ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، بات کا مقصد اور مدعا کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے بھلے کا کام کرتا ہے کہ پہلے وہ حق کو قبول کرتا ہے، اور وہ جو بھی باطل چیز ہوتی ہے نا اس سے اعلان برات کرتا ہے کہ میں اس سے بیزار بھی ہوں اور میں اس سے جو ہے بری و ذمہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے اعلان برات کرتا ہے فوراً کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے دنیا میں
کوئی اس کی وجہ سے نقصان بھی پہنچے تو ٹھیک ہے، دنیا کا نقصان تو بہت تھوڑا سا ہے، کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے جادوگر ایمان لائے تھے، فرعون نے دھمکیاں دی تھیں، بہت بڑی بڑی دھمکیاں دی تھی، اور اس کی دھمکی ایسی نہیں تھی کہ صرف دھمکی کی حد تک تھی، بلکہ یقینی بات تھی کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ایسا ملعون بادشاہ ہے کہ وہ کرے گا بھی وہی، اور با اختیار بھی تھا، تو اس کے حکم کی تاخیر نہیں کی جائے گی، اس کا حکم فوراً بجا لانا لازمی تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت قاد، جو تجھے کرنا ہے کر ڈال۔ کہاں کرے گا؟ یہ دنیا کی زندگی میں، یہ ظاہری جسم پر کرے گا نا، دل پہ تیرا تو کوئی اختیار تھوڑی ہے کہ تمہارے دل کو بدل دے گا، دل کو بدلنا تیرے بس کی بات نہیں۔ ہم تو ایمان لا چکے، ہمیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جادوگر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جادو کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو انہوں نے کہا فقد ما انت قاد، کر ڈالو جو تمہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں پھر سولی، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کو کافر تھے، دوپہر کو مومن ہوئے، شام کو شہید ہو گئے۔ جو کچھ فرعون نے کہا تھا کر گزرا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں پھرے حق سے، حق کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو جو فطرت سلیم والے ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے، فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جو لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ حق آئے تو سامنے فوراً قبول کرے، فائدہ آپ کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ حق والے حق کو قبول کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے ایسے ہی نہیں بنائی، وجہ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ جو حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور بجائے اس کے کیا کرتے ہیں، وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے قرآن، دیکھیے قرآن کیا بیان کر فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اے محبوب، یہ ترجمہ ان کا ہے غلام رسول سعیدی کا تبیان القرآن، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کرنا، تصور کیجئے، تو نبی کے غلاموں سے جھگڑا کرنا کون سی بعید بات ہے بھائی؟ جب نبی علیہ السلام سے اتنی بڑی جرت ہو سکتی ہے لوگوں کی، انسانوں کی، کہ نبی سے جھگڑا کریں، بحث کریں، حاجہ یحاجو، ٹھیک ہے، یہ وہ صیغہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو نا تو اس کا علاج بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا دل بیمار ہو جائے تو علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی بیماری سے بچائے، ٹھیک ہے۔ دل جو ہے انسان کا، دل سے مراد یہاں پر وہ بات نہیں ہے کہ جو ہمارے دل اندر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لوتھڑے کی شکل میں، وہ اس دل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پر دل سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کا ظاہر بگڑ جائے نا تو ظاہر کی اصلاح ممکن ہے۔ ظاہر آپ کے کپڑے میں گندگی لگ جائے، ظاہر آپ کا یعنی کچھ بھی یعنی گوشت میں آپ کے کٹ لگ جائے، ظاہر میں کوئی بھی خرابی پیدا ہو جائے نا تو اس کا دیکھنا بھی، اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر اندر آپ کے کوئی پروسیس چل رہا ہے نا تو لازمی بات ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر کسی کے اندر یعنی خراب ہو گیا، اندر خرابی پیدا ہو گئی، وہاں چھیچھا لیدر ہو گئی، تو اب بتائیں کہ وہاں کیسے یعنی ممکن ہوگا کہ وہاں انسان بہت ماہر نفسیات کوئی ہوگا تو وہ اندر جا کر انسان کی وہ چیز اس چیز کی اصلاح کر سکے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وحی کا نزول ہوتا ہے اس سے لوگ جھگڑا کرنے آ جاتے ہیں۔ اب بتائیے باقی لوگوں کا تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی پہلے فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی یعنی گمراہی سے بچائے۔ دیکھیں تو ہمارا علاج کیا ہے آج؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کے ترجمے پڑھیں نہیں ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے ترجمہ کر کے آپ آگے چلے گئے، نہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، پھر دوبارہ پھر ترجمہ اس کا پڑھیں، پھر آیات پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر آیات پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر آیات پڑھیں۔ اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی اصلاح ہوگی، آپ کا جو دل کا جو اندر کا جو میل ہے، اندر کو جو زنگ ہے وہ صاف ہوگا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، یہ ہے اصل میں حق۔ اور کہتے ہیں کہ حق کا کوڑا، قرآن نے ہی فرمایا کہ حق کا کوڑا ایسا پڑتا ہے کہ باطل کا بھوسا نکال دیتا ہے، اس کا مغز جو ہے نا وہ باہر کر دیتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کی آیات کو بار بار پڑھیے، بار بار آیات پڑھیں گے اور بار بار اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اور جب اثر ہوگا تو پھر نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ ہم تو قرآن ویسے تو روزانہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم روز تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ تلاوت
جو مطلوب ہے وہ تلاوت کیجیے، وہ تلاوت جو مقصود ہے وہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو بہت سارے گناہوں سے آپ ویسے ہی بچ جائیں گے۔ جب آپ کے پیش نظر آخرت ہوگی نا، اپنی موت کا آپ خیال کریں کہ مجھے مر جانا ہے، مجھے تو ایک دن مر جانا ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ پھر آپ کے مزے بھی ادھورے ہو جائیں گے، آپ کی خوشیاں بھی ادھوری ہو جائیں گی، اور آپ کا غم بھی ادھورا ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہمیں مر جانا ہے تو زندگی کے لیے اتنا ہی کام کرو نا جتنے ضروری ہیں، غیر ضروری میں الجھ کر کیا لینا دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچا کر ایمان پر قائم دائم رکھے، آمین۔